السلام علیکم۔ کیپٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں عفیفہ مریم۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ صدر مملکت عارف علوی نے جعلی انوائس اسکینڈل میں ایف بی آر کی 1.2 ارب روپوں کی 42 درخواستیں مسترد کر دیں۔ ایف بی آر نے وفاقی ٹیکس محتسب کے سموٹو کیسز میں فیصلے کے خلاف صدر کو اپیل کر رکھی تھی۔ اسکینڈل میں ایف بی آر حکام نے جھوٹے دعوے داروں کو جزوی یا مکمل سیلز ٹیکس ریفنڈ ادا کیے تھے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید سے چینی سفیر کی ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ افغانستان میں صورتحال کے پیش نظر خطے کی اہمیت اور چینی باشندوں کے انخلاء پر گفتگو۔ باہمی تعاون اور ترقی کا سفر بھرپور طریقے سے آگے بڑھانے کا عزم۔ کابل سے غیر ملکیوں کا انخلاء، اقوام متحدہ کے 2 خصوصی طیاروں کی اسلام آباد آمد۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد سے کابل میں پھنسے غیر ملکیوں کے انخلاء کا عمل تیزی سے جاری۔ اقوام متحدہ کے 2 طیارے یو این کے ارکان سمیت متعدد غیر ملکیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئے۔ بھارت نے ماضی میں آزادی کی جنگ کی مخالفت کی تھی، سربراہ حزب اسلامی گلبدین حکمتیار۔ کوشش کریں گے دشمن قوت امن عمل کو متاثر نہ کریں۔ بھارت کو افغان امن کے لیے مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایسی حکومت ہونی چاہیے جو عالمی برادری کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ افغانستان میں حکومت سازی اور مستقبل کا اختیار افغان عوام کو ہے۔ ٹرمپ نے افغانستان سے انخلاء کو امریکہ کے لیے بڑی شرمندگی قرار دیا۔ انخلاء امریکی صدر اور انتظامیہ کی بڑی نااہلی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ: ہمیں باعزت انخلاء کا راستہ اپنانا چاہیے تھا، لیکن یہ سب اس کے برعکس ہوا۔ افغان صوبہ ننگرہار کے سابق گورنر ضیاء الحق امر خیل کا طالبان کی حمایت کا اعلان طالبان کے مرکزی رہنما خلیل الرحمان حقانی سے ملاقات میں کیا۔ اس سے قبل سابق افغان صدر اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے مشہور شاہ بھی طالبان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ پنجاب حکومت کا بڑے پارکوں میں نجی سیکیورٹی کمپنیوں کے خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ گریٹر اقبال پارک میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے بعد کیا گیا۔ 1 ہفتے میں پرانے کیمرے ٹھیک کروانے اور لائٹس کا انتظام کرنے کے احکامات جاری۔ حکومت کی 3 سالہ کارکردگی رپورٹ جاری کرنے کا فیصلہ۔ 26 اگست کو وفاق اور صوبہ سمیت کشمیر اور گلگت بلتستان میں تقریبات ہوں گی۔ وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں مرکزی تقریب سے خطاب کریں گے۔ کورونا کی چوتھی لہر، ملک میں وائرس کے پھیلاؤ کی شرح میں مسلسل اضافہ۔ لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 11، راولپنڈی میں 8، کراچی میں 16 اور سندھ میں مجموعی طور پر کیسز کی شرح 4% رہی۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 75 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ایک دن میں 3842 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ ڈرامہ سیریل تیار کرنے کا معاہدہ۔ سیریل ایوبی سلطنت کے بانی سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر مبنی ہوگا۔ ترکی اور پاکستانی اداکاروں پر مشتمل اس نئی سیریز کی شوٹنگ ترکی میں کی جائے گی، جس کے 3 سیزن ہوں گے۔ ورلڈ یوتھ اسکریبل ٹورنامنٹ میں پاکستان کی سید عماد علی کی شاندار کارکردگی، دوسری مرتبہ ٹائٹل جیتنے والے پہلے کھلاڑی۔ کورونا وبا کی وجہ سے عالمی یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ کے مقابلے آن لائن ہوئے اور پاکستان نے مسلسل دوسری بار ورچوئل چیمپئن شپ کی میزبانی کی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپٹل 51 نیوز۔